آج کے دور میں شرک کے فتوے بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں. بھائی یہ کام کرو گے تو شرک ہے، فلاں کام کرو گے تو شرک ہے، کسی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، مردے سے مانگنا شرک ہے. اس طرح کے کافی فتوے آپ کو سننے کو ملیں گے. اور آج کل تو یہ نہیں کہ علماء، آج کل تو عام بندے، عام لوگ جو کبھی مدرسہ کا منہ نہیں دیکھا، جس نے کتاب نہیں دیکھی، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ بخاری کی چیز کا نام ہے، وہ بندے بھی دوسروں پر کفر کے اور شرک کے فتوے لگاتے. تو اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ عقائد اہل سنت، عقائد و نظریات کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اچھی طرح سے جان لیں، تاکہ ہم ان مسائل سے بچ سکیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں. تو شرک کی کیا تعریف ہے؟ شرع عقائد نسفی میں جو شرک کی تعریف ہے وہ تو اس طرح ہے کہ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام. یعنی الوہیت میں کسی کو اللہ کا شریک ثابت کرنا یہ شرک ہے، خواہ اس شریک کو واجب الوجود مانا جائے جیسے مجوسی مانتے ہیں، یا عبادت کا حقدار مانا جائے جیسے بت پرست مانتے ہیں. یہ تعریف کی ہے شرع عقائد نسفی میں. شرک کی آسان اور سادہ تعریف یہ ہے کہ خاصہ خداوندی کو کسی غیر میں تسلیم کر لینا. یعنی وہ چیز جو کہ اللہ خالق کائنات کا خاصہ ہے، اس کو کسی دوسرے میں تسلیم کرنا اسے شرک کہتے ہیں. اب یہ خاصہ کیا ہوتا ہے؟ تو خاصے سے مراد یہ ہوتا ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. یعنی خاصہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے غیر میں نہیں پائی جاتی. یعنی کسی چیز کے اندر کوئی چیز پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے، اسی کے ساتھ خاص ہو، اسے کہتے ہیں خاصہ. تو خاصہ خداوندی میں کسی دوسرے کو تسلیم کر لینا، کسی غیر کو تسلیم کر لینا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان معاملات جن میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص ہیں اور جو اللہ ہی میں پائے جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر میں جو چیزیں نہیں پائی جاتی، ان چیزوں میں کسی دوسرے کو تسلیم کر لینا کہ دوسرے میں وہ چیزیں موجود ہیں، اسے شرک کہتے ہیں. تو اگر آپ اس تعریف کو مد نظر رکھیں نا تو کچھ قوانین سامنے آتے ہیں، کچھ قوانین سامنے آتے ہیں. تو ان پہ ہم باقاعدہ سے ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے اس کی تعریف سمجھ لی نا، خاصہ کی تعریف. دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے کہ دور سے پکارے جانا اور مرنے کے بعد پکارے جانا، کیا یہ شرک ہے؟ کسی کو مرنے کے بعد پکارنا شرک ہے، کسی کو دور سے پکارنا شرک ہے. تو بھائی اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے تو اس بندے سے ہم یہ سوال کریں گے کہ اس میں کون سا ایسا خاصہ موجود ہے جو اللہ کا خاصہ ہے؟ مردے کو پکارنا، مرنے کے بعد کسی کو پکارنا، اس میں کون سی ایسی چیز موجود ہے جو اللہ کا خاصہ ہے؟ مجھے یہ بتا دو. اس میں کیا ہے؟ ایک ہے پکارے جانا. تو اگر ہم مطلقاً پکارے جانے کو اللہ کا خاصہ کہہ دیں پھر تو نظام ہی تبدیل ہو جائے گا. پھر تو ہر ایک چیز میں پھر تو کوئی کسی کو بھی پکارے گا تو یہ شرک بن جائے گا، کیونکہ پکارے جانا اللہ کا خاصہ، لیکن یہ اللہ کا خاصہ نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے مرنے کے بعد. تو بھائی اللہ تعالیٰ مرنے سے پاک ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سنتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، تو وہ بندہ تو کفر کرتا ہے.
ہمیں مشرک کہنے والا پھر خود کفر تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اور یہ بات میرے طلباء کرام نوٹ کر لیں کہ جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہ کام شرک ہے، سب سے پہلے غور کرو کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کا خاصہ ہے۔ اسی طرح دور سے پکارنا، اب ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ دور ہونے سے پاک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دور ہونے سے پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا یہ اللہ کا خاصہ نہیں۔ تو مولانا جب یہ اللہ کا خاصہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دور سے پکارے تو وہ مشرک ہو جائے؟ لہذا غیر اللہ کو دور سے پکارنا یا وفات کے بعد کسی کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات آتی ہے ممکن کا اعتقاد۔ ممکن کا اعتقاد شرک نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ما فوق الاسباب اور خلاف عادت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ممکن ہے۔ ایک اللہ کا ولی جسے اللہ قدرت دے، جسے طاقت دے، وہ ہوا میں اڑ کر دکھا سکتا ہے۔ یہ تو اگر ہم اس چیز کو یعنی کہ ممکن چیز کا اعتقاد نہ رکھیں اور کہیں کہ جی جو چیز ما فوق الاسباب ہو یا خلاف عادت ہو وہ جھوٹ ہے، نہیں مانتے، تو پھر تو یہ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامتوں کا سرے سے انکار ہے۔ حالانکہ انبیاء کے معجزات کا ذکر اور اولیاء کی کرامات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کہاں کہاں موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا دیا تھا، ایک ایسا ہاتھ کہ جو چمکتا تھا، جس سے نور نکلتا تھا، جس سے روشنی نکلتی تھی، اور آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ ہاتھ روشن نہیں ہو سکتا، اس سے روشنی نہیں نکل سکتی، تو اللہ کے بندے وہ بندہ اللہ کے نبی کے معجزے کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر سیب کا موسم نہیں ہے تو آج کل کا بندہ کہہ دے کہ جی سیب کا موسم نہیں ہے تو کہیں سے سیب نہیں آ سکتا، تو اگر کوئی بندہ اس چیز کا انکار کرتا ہے، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، یہ کیا تھی؟ ان کی کرامت تھی۔ تو اگر ممکن کا اعتقاد کیا جائے وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات زور نوٹ کر لیں، کرامت اور معجزہ یہ حق ہیں، یہ ماننے والی باتیں ہیں، ان کا اعتقاد شرک نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ یہ کہے گا نا کہ فلاں ولی کی یہ کرامت ہے کہ اس نے بے موسمی پھل پیش کر دیا، فلاں ولی کی یہ کرامت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، بندے کی یہ کرامت ہے کہ وہ دور دیکھ بھی لیتا ہے اور دور تک بات بھی کر لیتا ہے۔ کوئی بندہ یہاں بولے اور یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور آواز جائے اور ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا شخص آواز کو سن لے، یہ بھی عقیدے کے مطابق ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کیونکہ یہ کرامت ہوگی اور کرامت ممکن ہے۔ تو پھر ممکن کا اعتقاد کفر نہیں ہوتا، یعنی وہ کرامت ہو، وہ معجزہ ہو، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب اور خلاف عادت ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک درخت کا حضور کے پاس چل کے آ جانا یہ کوئی عادت کے مطابق تو نہیں ہے،
اگر عقیدت کے مطابق ہے تو کوئی بندہ مجھے ایسا کرے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی خلاف عادت کام نہیں ہو سکتا جی، اولیاء کرام اگر خلاف عادت کام کرتے ہیں ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ خلاف عادت تو ہیں اور یہ تم کہتے ہو نہیں ہو سکتے، تو پھر درخت چل کے آنا یہ بھی خلاف عادت ہے، یہ کیوں ہو گیا؟ ذرا سی بات ہے، بے موسم پھل کا آ جانا یہ بھی ایک خلاف عادت اور ما فوق الاسباب کام ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے میں لے آنا ما فوق الاسباب اور خلاف عادت کام ہے، یہ کیوں ہو گیا؟ پہلے مجھے اس کا جواب دو، پھر ہم بات کریں گے دوسرے معاملے پہ۔ ذرا اس پہ تو غور کرو نا۔ تو معجزہ اور کرامت یہ حق ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن ہے، آج کے دور میں ممکن ہے کہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ چاہے تو یہاں بیٹھا ہمیں دور کی خبریں دے سکتا۔ اللہ کا نیک بندہ اگر چاہے تو ایسے کام دکھا سکتا ہے جو خلاف عادت ہو، یہ بات بالکل ثابت ہے اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، وگرنہ قرآن و حدیث کا انکار ہوگا۔ نمبر 3 پہ، اور ہاں اس کا اعتقاد رکھنا کہ کوئی اللہ کے ولی کرامتیں دکھاتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے ولی کرامتیں دکھاتے ہیں، اللہ کے نبی معجزات دکھاتے ہیں، ما فوق الاسباب کام اور خلاف عادت کام کر سکتا ہے اللہ کا ولی چاہے تو 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ سے سیدھا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے بالکل وہ شرک نہیں ہے، بالکل وہ شرک نہیں ہے، بالکل یہ ممکن ہے، یہ اعتقاد کے مطابق ممکن ہے ہمارے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کا ولی کر نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ کس نے کیا ہے، اس پر بات الگ ہوگی، لیکن اگر بندہ کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی چاہے تو خلاف عادت کام اور ما فوق الاسباب کام کر سکتا ہے، ایسے کام جو عام بندے کے پاس ممکن ہی نہیں ہے، عام بندہ نہیں کر سکتا، اللہ کا ولی وہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک کلپ سنا، ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ پیر جی اگر آپ سونا نکالتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ پاکستان کا قرضہ ہی اتار دیں۔ اس نے کوئی الزامی جواب دیا، چلو خیر اس پہ بات نہیں کرتے، میں اس بات پہ سوال پہ بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر اللہ کے ولی کرامتیں دکھا سکتے ہیں تو پھر پاکستان کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے؟ ان سے میرا ایک سوال ہے، الزامی جواب دوں گا۔ سوال ہے کہ اللہ کا ولی چاہے تو کرامت دکھا سکتا ہے، تو آپ اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس طرح اللہ کا ولی کرے کہ پاکستان کا قرضہ اتار دے، تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر ولی، چلو ولی کو مان لیتے ہیں ولی نہیں کر سکتا آپ کے عقیدے کے مطابق، ہم تو مانتے ہیں کہ ولی کر سکتا ہے، ما فوق الاسباب اور خلاف عادت کام اللہ کا ولی کرتا ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر اللہ کے بارے میں کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ ذرا، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے؟ اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ پھر اللہ سے کہو۔ بات ہے کہ تم اللہ کے ولی سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اگر اللہ کا ولی کچھ کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے، تو یہی اعتراض ایتھسٹ، ملحد اللہ پہ کرتا ہے کہ اگر تمہارا اللہ ہے تو تمہارا اللہ یہ پاکستان کا قرضہ اتار کے دے ہے۔ تو بھائی جان، ما فوق الاسباب اور خلاف عادت کام کا اعتقاد رکھنا کسی ولی سے، اللہ کے ولی سے، کس سے؟ اللہ کے ولی سے ما فوق الاسباب اور خلاف عادت کام کا ممکن ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ شرک نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جو چیز انبیاء کرام کے حق میں شرک ہے وہ فرشتوں کے حق میں بھی شرک ہے۔ ذرا میں آپ کو، ہو سکتا ہے یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے، ہم پہ یہ سوال ہوتا ہے تم اللہ کے نبی کو نور مانتے ہو، اللہ کا نبی کو نور ماننا شرک ہے۔ ذرا غور کرو میرے طلباء کرام، ذرا غور کرو، اس نقطے کو لکھ لو اور یاد رکھنا اس نقطے کو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کے نبی کو نور ماننا شرک ہے،
تو بھائی اگر اللہ کے نبی کو نور ماننا شرک ہے تو پھر تو بھائی اللہ کے فرشتوں کو نور ماننا بھی شرک ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو پیچھے شرک کی تعریف بتائی کہ شرک وہ ہوتا ہے خاصہ خداوندی کو کسی غیر میں تسلیم کرنا۔ تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو نور ہونا ہے یہ خاصہ خداوندی ہے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک ہوگا۔ تو ہم یہ اعتراض کریں گے، ہم یہ بات کہتے ہیں، جواب دیں ہمیں کہ بھائی فرشتے کو نور ماننا شرک ہے یا نہیں؟ مجھے یہ جواب دیں۔ اگر فرشتہ نور ہو سکتا ہے، کیونکہ فرشتہ غیر اللہ ہے، سیدھی سی بات ہے، فرشتہ غیر اللہ ہے، فرشتہ اللہ نہیں ہے۔ اور شرک وہ ہوتی ہے جو خاصہ خداوندی، ایسا کام جو ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اللہ میں پایا جائے اللہ کے علاوہ کسی میں نہ پایا جائے، وہ ہوتا ہے خاصہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نور اللہ کا خاصہ ہے اور غیر نبی اور حضور پاک نور نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی نور نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں سن لے، اگر اللہ کا نبی نور نہیں ہو سکتا یہ کہنا شرک ہوتا ہے تو پھر آگے ذرا غور کر، تجھے یہ معلوم ہوگا کہ فرشتوں کو نور ماننا یہ شرک ہے یا نہیں۔ پھر فرشتوں کو نور ماننا بھی شرک ہوگا۔ تو یہ ایسے باتیں ہیں بھائی، نور ہونا اللہ کا خاصہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اور حضور پاک کو نور ماننا شرک نہیں ہے، اللہ کے نبی کو نور ماننا شرک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے نبی، انہیں نور ماننا یہ شرک نہیں ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے حضور کا دور سے درود پاک سننا۔ ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے شرک کیا ہے، آپ نے حضور کو آپ نے کہا کہ حضور پاک دور سے سنتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے مولانا سن لے، اللہ کے نبی کا دور سے سننا شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی دور سے سنتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ میں نے کہا سن، اگر یہ شرک ہوتا تو پھر اللہ کے فرشتے دور سے سنتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں طلباء یہ بات نوٹ کر لیں، اور کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قبر مبارک پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو درود پاک سن کے حضور تک پہنچاتے ہیں۔ تو بھائی ذرا غور کرو کہ فرشتوں کا دور سے سننا یہ بھی شرک ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کا دور سے سننا درود پاک یہ بالکل شرک نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی بات آ گئی ہے کہ وہ چیز جو قیامت والے دن شرک نہیں ہے وہ دنیا میں بھی شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قیامت کے دن ایک شخص کہے گا کہ یا رسول اللہ اغثنی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اگر قیامت کے دن یا رسول اللہ اغثنی کہنا یہ جائز ہے تو مولانا صاحب اگر یہ قیامت کے دن شرک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی یا رسول اللہ اغثنی کہنا شرک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا خاصہ ہوتا تو قیامت کے دن جب اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اغثنی تو یہ بھی شرک یہ جملہ ہوگا۔ اس بارے میں بات کریں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی دنیا میں وہ کام جو آخرت میں شرک نہیں ہے وہ دنیا میں بھی شرک نہیں ہے، بات ختم۔ یہ جو قاعدہ بیان کرتے ہیں نا کہ جی جو ظاہری اسباب سے بالا تر کام ہیں ان کے اندر مدد مانگنا جائز نہیں، اور جو ماتحت الاسباب کام ہیں ان کے اندر مدد مانگنا جائز ہے۔ تو جب یہ جو قاعدہ بیان کرتے ہیں نا، یہ قاعدہ یہ کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے، کسی ایک شرعی دلیل سے یہ قاعدہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے اپنی فیکٹری میں خانہ ساز قاعدہ بنایا ہوا ہے۔ پر اللہ کا اذن آ جائے وہاں پر شرک ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ مالک الموت اللہ کے اذن سے روح نکالتے ہیں۔ حقیقی طور پہ موت اللہ دیتا ہے، لیکن
اللہ کے اذن سے ملک الموت موت دیتے ہیں۔ حضرت جبریل نے اللہ کے اذن سے حضرت مریم کو بیٹا دیا۔ ویسے تو بیٹا اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے اذن سے جبریل نے بیٹا دیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ یہاں یہ بات میں بالکل واضح کر دینا چاہوں گا، جس کلمے میں اذن آ جائے وہاں شرک ختم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ غوث پاک اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کیا ہے تو حضرت جی یہ بالکل شرک نہیں ہے، کیونکہ یہاں لفظ اذن موجود ہے۔ اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کیا، یہ عقیدہ، یہ نظریہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں میں پائی جا سکتی ہیں، جیسے ہر انسان سمیع و بصیر ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام رؤوف و رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، ذاتی ہیں، لامحدود ہیں۔ بندے کے پاس جو صفات ہیں وہ حادث ہیں، عطائی ہیں، محدود ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی علیہ السلام غیب کی خبروں کو جانتے ہیں، یا اللہ کا ولی ایسی طاقت اللہ کی عطا سے یہاں بیٹھا دور کا منظر دیکھ سکتا ہے، اللہ کی عطا سے حضرت غوث اعظم ساری کائنات کو ایسے دیکھیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، یہ مشرکانہ اور شرکیہ جملہ نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنے والے کو، یہ نظریہ رکھنے والے کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مشرک کی میں نے تعریف کئی بار دہرائی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ خاصہ خداوندی میں کسی غیر کو تسلیم کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عطائی ہو جائے، عطا ہو جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ جو اللہ نے یہ آنکھ دی ہے، میں ذرا بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، میرا اس میں کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے میں یہاں بیٹھا سامنے دیوار کو دیکھ رہا ہوں، کیمرے کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عطا سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں جو روشنی ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کی عطا سے اگر میں سامنے دیکھ سکتا ہوں، ہاں جی، میں کہوں گا میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں۔ اگر میں کہوں میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، یہ کفر ہوگا، یہ شرک ہوگا؟ نہیں۔ لیکن میری سماعت بھی اللہ کی عطائی ہے، میری بصارت بھی اللہ کی طرف سے عطائی ہے، اور میری سماعت بھی محدود ہے اور میری بصارت بھی محدود ہے۔ میری سماعت بھی حادث ہے اور میری بصارت بھی حادث ہے۔ تو ایسے جملے پر آپ شرکیہ یا مشرکانہ بات نہیں کر سکتے۔ اگر میں اس دیوار کو دیکھتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں بیٹھا اس دیوار کو دیکھ سکتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے، تو بھائیان اس دیوار کے پار دیکھنا بھی شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں اس دیوار کے پار دیکھ سکتا ہوں، یا کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا ولی دیوار کے پار دیکھ سکتا ہے، اللہ کا ولی دور تک دیکھ سکتا ہے، اللہ کا ولی ایک جگہ پہ بیٹھا دور سے گفتگو سن سکتا ہے، حضرت غوث اعظم بیٹھے ہیں، آخری بندے تک آپ کی آواز اسی طرح جا رہی ہے جس طرح پہلے بندے تک جا رہی ہے۔ حضرت جی یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا بالکل شرک نہیں ہے۔
کیونکہ یہ اس قاعدے پہ پوری نہیں اتر رہی، کیونکہ یہ اللہ کا خاصہ نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی آپ کے طلبہ کرام؟ آپ نے سمجھا؟ خارجی اور جدید معتزلہ نے شرک کا مفہوم بگاڑ دیا ہے اور اس لفظ کو بے جا استعمال کرتے ہیں، بے موقع استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے یہ جو میں نے اصول، یہ جو قاعدے میں نے بتائے ہیں، ان قوانین کے مطابق یا تو ہمیں موحد مان لو یا ان کا خود کا عقیدہ بھی مشرکانہ ہو جائے گا۔